بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے، تاہم اس میں مسلمانوں کی بہادری، سچائی، صبر اور جرأت کی مثالیں ملتی ہیں۔ کربلا کی بنیادی لڑائی یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ کربلا کے لشکر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کل فوج 151 لوگ تھے، جو بعد میں 72 لوگوں پر مشتمل رہ گئی تھی، جن میں بچے، جوان اور خواتین بھی شامل تھیں۔ جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کا 40,000 کا لشکر تھا۔ اس لشکر کی قیادت 3 لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسن و حسین کھیلتے کھیلتے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور ابن سعد طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان ابن الحسین یقتل بعد بارض الطف، میرا بیٹا میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل گاہ کی مٹی ہے۔ واقعہ کربلا بہت تفصیل سے جاننے والا واقعہ ہے، لیکن یہاں ہم اسے مختصر بیان کریں گے۔ کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یزید کے ظلم سے نجات دلائیں، جبکہ یزید آپ علیہ السلام کا ساتھ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اسلام کی طاقت سے دنیا پر قابض ہو سکے۔ کوفہ کے لوگوں کے بہت سے خطوط اور پیغامات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ اسی سال حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن بھیس بدل کر حرم شریف میں داخل ہو جائے گا۔ آپ ایسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حج کا ارادہ ترک کر کے کوفہ کا رخ کیا۔ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ کوفہ کے لوگوں نے غداری کی اور یزید کی فوجوں نے راستے میں آپ کا گھراؤ کیا اور آپ کو میدان کربلا میں نہر کے پاس لائے۔ یزید نے اپنی شرائط آپ کے سامنے رکھیں، آپ نے ماننے سے انکار کیا تو دشمن نے آپ کا پانی 3 دن بند رکھا تاکہ آپ مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دیں۔ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے جنگ سے پہلے 1 رات کی مہلت مانگی اور اس میں سارے خاندان نے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری موقع ہے اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کا۔ اس جنگ میں ظلم کی ایک داستان لکھی گئی۔ جن لوگوں کی مدد کے لیے آپ کوفہ کی طرف آئے تھے وہ بھی یزید کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اس لڑائی میں ایک طرف لاکھوں کی فوج موجود تھی، دوسری طرف 72 جاں نثار اور چند نفر کا کنبہ تھا، لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم کو گھوڑے کی سموں سے پامال کیا گیا، اور 7 برس اور 8 برس کے بچے عون و محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کا پانی بند کر دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا جائے۔ چنانچہ دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ سامنے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابن علی تھے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں،
क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्दन से अपनी बैयत उठा ली है। अब जब कि रात की तारीकी छा गई है, इससे फ़ायदा उठाकर सब चले जाएं। इस मौका पर सबसे पहले आपके अहल बैत फिर आपके असहाब ने पुरजोश अंदाज में इमाम के साथ वफादारी का ऐलान किया और अपनी जानों को आप पर कुर्बान करने और आपके दिफा करने के आज़म का इरादा किया। यौम आशूर को दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग हुई, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके भाई अब्बास बिन अली और शीर ख्वार अली असगर समेत बनी हाशिम के 17 अफराद और 50 से ज़्यादा साहब शहीद हुए। दुश्मनों ने हर तरफ से आप पर योरिश की। ये देखकर आपके भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफिर और उस्मान आपकी हिफाजत के लिए डट गए, मगर चारों ने जाम शहादत नोश किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में डटे हुए थे। दुश्मनों ने आपको हर तरफ से नरगा में ले लिया, मगर शहीद करने की किसी को भी जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई ना चाहता था कि यह गुनाह इसके सर हो। बिलाखिर शिमर के उकसाने पर ज़रा बिन शरीक तमीमी ने यह बदबख्ती अपने सर ली और हाथ और गर्दन पर तलवार के वार किए। सनान बिन अनस ने तीर चलाया और आप गिर गए। इनके गिरने पर शिमर जिल जोशन आपकी तरफ बढ़ा और इसकी बरस ज़दा शक्ल देखते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूँ कि वो मेरे अहल बैत के खून से हाथ रंगता है। ऐ बदबख्त शिमर, बिलाशुबा तू वही कुत्ता है जिसकी निस्बत मेरे नाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। इसके बाद शिमर ने इनका सर पीछे की तरफ से पसे गर्दन से काट कर तन से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त सर सजदे में था और सजदे की हालत में दस्ते कातिल ने सर हुसैन को तन से जुदा कर दिया। दुनिया के सामने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना ये उसवा रखा। यही पैगाम देने में आया था, यही तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम की है कि ये सर कट तो सकता है मगर यजीद के सामने झुक नहीं सकता। ये सर सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के सामने झुकने के लिए है। रावी कहता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमीज उतारी गई तो इसमें 113 सुराख थे, इसमें तीरों के 113 सुराख इसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेज़ों के थे, 34 घाव तलवारों के थे। इतने ज़ख्म जिस्म पर हैं और जिस्म ज़ख्मों से चूर है। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे, मालिक मैं तेरी तकदीर पर राज़ी हो गया हूँ, ज़ख्म सह कर भी मुस्करा रहा हूँ। मालिक जो भी दुख आए मैंने इन पर सर तस्लीम खम किया। मालिक मैंने सब कुछ कबूल किया। हुसैन तेरी रज़ा पर राज़ी है, क्या तू भी हुसैन से राज़ी है? हुक्म के मुताबिक आपका सर बुरीदा जिस्म घोड़ों की टापों से रूंधा गया। बाद में तमाम शोहदाए अहल बैत के सर नेज़ों की नोक पर रख कर पहले इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाए गए, बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाए गए। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के सर को अपने सामने तश्त पर रखकर इनके दंदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए खुशी के अशार पढ़े। हज़रत सलमा कहती हैं, मैं उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुई, वो रो रही थी। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर और दाढ़ी मुबारक पर गर्दो गुबार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, ये गर्दो गुबार कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी अब्दी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद होते देखा है। सुनन तिरमिज़ी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शहादत हुसैन पे कहा, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मज़ीद इस्लामी वाक़ियात पढ़ने के लिए नीचे हमारे पेज का लिंक दे दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसे फॉलो करें।